بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے، بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ پاک رمضان المبارک میں افطار کے وقت روزانہ 10 لاکھ ایسے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے کہ جن پر جہنم واجب ہو گئی تھی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم ثناگر اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت ثناگر۔ دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مغرب کے بعد 10 رمضان المبارک کی تاریخ لگ چکی ہے، اور 10 رمضان المبارک وہ دن ہے کہ جس دن عالم اسلام کی عظیم خاتون ہستی کا وصال ہوا۔ وہ عظیم ہستی کہ جس نے اسلام میں سب سے پہلے خواتین میں اسلام قبول کیا، وہ عظیم ہستی کہ جن کا لقب کبریٰ تھا، طاہرہ تھا، وہ عظیم ہستی کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ تھیں، کہ وہ عظیم ہستی کہ آپ کی حیات مبارکہ میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہ کی۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ آپ کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے خدیجہ سے زیادہ اچھی بیوی نہ ملی، کہ جب لوگ مجھے جھٹلاتے تھے تو آپ مجھ پر ایمان لے آئی، جب لوگ میری بات نہ مانتے تھے تو آپ میری باتوں کی گواہی دیا کرتی تھی، کہ جب کوئی بھی شخص مجھے کچھ نہ دینے کو تیار تھا تو آپ نے اپنا سارا مال مجھ پر قربان کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے خدیجۃ الکبریٰ کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کے صدقے سے ہم تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، آمین اللہم آمین۔ چلتے ہیں اپنے مہمانان گرامی کی جانب۔ آج کے سب سے پہلے مہمان ہیں مرشد ہسپتال سے، جن کا تعلق ہے فنڈ رائزنگ مینیجر ہیں جناب محسن عباس واسطی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محسن صاحب، آپ کو ہماری اس بس میں بہت بہت خوش آمدید۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ہمارے تقریری مقابلے کے جج حسن مرزا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں حسن مرزا صاحب؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟
اور آپ کے برابر میں موجود ہیں ثنا خوان رسول ہیں سونیا شفیق صاحبہ. السلام علیکم. اور پروگرام کے آغاز میں حافظ سید عادل صاحب اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن مجید فرما رہے تھے اور آپ کے ساتھ موجود ہے حمزہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محسن بھائی آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ آج ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا اور جو کہ آپ کے ہسپتال کے قریب ہی پیش آیا کہ آٹے کی تقسیم کے دوران یا کچھ کیش تقسیم کر رہے تھے تو اس دوران بھگدڑ مچی اور کئی افراد جو ہے جام بحق ہو گئے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کرامت بھائی بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا. لیکن کرامت بھائی میں نے پہلے دن جس دن آپ کے ساتھ بیٹھا تھا میں نے اس دن بھی یہ بات بولی تھی، کراچی شہر کو، خاص طور پہ کراچی شہر کو اور کراچی شہر کے جتنے مضافات ہیں، اب جو ہماری طرف ایریا ہے نا وہاں پر آپ اگر کبھی گئے ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قسم کی غریب آبادی رہتی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تمسخر اڑانا ہے ان لوگوں کا کہ جن کو راشن بانٹنے کے بہانے آپ نے 23 لوگوں کو، 20 لوگوں کو، 11 لوگوں کو، 15 لوگوں کو، جس طریقے کی مختلف خبریں آ رہی ہیں، آپ نے مار دیا. مثال کے طور پہ اس میں جان بوجھ کر تو کسی نے کوئی ایسی نہیں کی ہوگی، لیکن یہ غفلت انسانی تو ہے نا کہیں نہ کہیں. آپ اگر کسی بھی نظام کے تحت، کسی سلسلے کے تحت بانٹ سکتے ہیں راشن، اور اس کے بعد سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہزاروں لوگ سینکڑوں راشن کے بورے لینے کے لیے آئے تھے، وہاں بھگدڑ کس بات پہ مچی؟ ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے میں مچی. سبقت کس چیز کے لیے جاتے بھائی؟ جنت تھوڑی بٹ رہی تھی وہاں پہ یار. ایک 10 کلو آٹے کا تھیلا بٹ رہا تھا، 1 کلو دال، 2 کلو دال، 1 کلو چینی، 1 کلو چاول، 1 کلو تیل بٹ رہا تھا وہاں پہ. اس کے اوپر بھگدڑ مچی ہے اور 11 لوگ اس ٹائم سرکاری رپورٹ کے مطابق اسپتال میں پڑے ہوئے مر گئے. 3 اس میں سے بچے، سینکڑوں یار عورتیں جو ہے اس ٹائم بے ہوش ہو گئی وہاں پہ. گرمی کا عالم، روزے کی حالت، اس میں رمضان کا راشن لینے کے لیے اگر آپ کے، میرے، کسی اور کے گھر کی عورت جائے اور وہ مر جائے، اس کی لاش گھر میں آئے، اس کی اسپتال میں لاش پڑی ہوئی ہو، مجھے بتایا جائے کہ آپ کے گھر کی عورت جو فلاں راشن لینے کے لیے گئی تھی وہ اسپتال میں پڑی ہوئی ہے اس کی میت. یار میں تو اس زمانے میں مر جاؤں گا نا، میں محلے والوں کو کیا بتاؤں گا کس وجہ سے مری میری گھر کی عورت، کس وجہ سے مرا میرے گھر کا بچہ، یا کس وجہ سے مرا میرے گھر کا کوئی فرد کہ وہ راشن لے رہا تھا روڈ پہ کھڑا ہوا اور بھگدڑ مچ گئی اور وہ کچل گیا لوگوں کے پیر کے نیچے آ کے. تو دیکھیں یہاں پر سب سے پہلی ذمہ داری اس قتل کی، میں کہتا ہوں یہ بے شک کسی بھی غفلت کے باعث یہ کہ یا کسی بھی انسانی اس کے بعد جو یہ اموات ہوئی ہیں، لیکن اس کی سیدھا قتل حاکمانے وقت پہ جاتا ہے بھائی. حکمرانوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے شہریوں کے پیٹ کا، بھوک کا خیال رکھیں، اور آپ اس طریقے سے لوگوں کا تماشا بنا رہے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر آپ نے راشن بانٹنے کی مہم چلا رکھی ہے اور اس کے اندر آپ راشن بانٹ رہے ہیں تو لوگ مر رہے ہیں. آپ کے پاس فورسز نہیں ہیں، آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں، آپ کے پاس رضاکاران نہیں ہیں، آپ ان کو آن بورڈ کیوں نہیں لیتے؟ یہ تماشا ہے بھائی، انسانی صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن فورسز کہتی ہیں کہ ہم سے رابطہ نہیں کیا گیا. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت بانٹنے کے لیے شروع ہو جاتے ہیں اور رابطہ ہی نہیں کرتے فورسز. تو ایسے جو ادارے ہیں جو بانٹتے ہیں ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں آن بورڈ لینا چاہیے. فورسز خود تو کسی کے کام میں عمل دخل نہیں کر سکتی، بالکل ٹھیک ہے نا. 10,000 کام ان کے پاس اپنے بھی ہیں، تراویہ ہے، افطار ہے، مساجد کی حفاظت ہے، ہر طریقے کے کام ہے. لیکن آپ کو ان کو آن بورڈ لینا چاہیے. اگر آپ اتنے بڑے چیمپئن ہیں کہ آپ 1,000 آدمی کے اندر راشن بانٹ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، بسم اللہ. اور اگر آپ اس 1,000 آدمی کے اندر راشن بانٹنے نکلتے ہیں 200 بوری اور اس کے بعد آپ 12-15 لوگ مار دیتے ہیں تو بھائی آپ قاتل ہیں. پھر آپ کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. اب چاہے آپ کوئی اسٹیک ہولڈر ہیں، آپ کوئی کمپنی کے مالک ہیں، آپ حکومت ہیں، آپ کے اوپر انسانی قتل کی کارروائی ہونی چاہیے. پہلے دن سے رو رہے ہیں بھائی یہی بات. اچھا محسن بھائی، جب آٹا اتنی بڑی نعمت ہے کہ لوگ اپنی جان دے رہے ہیں تو پھر آج کے دور میں علاج کتنی بڑی نعمت ہے؟ دیکھیں علاج، ہم نے پہلے دن آپ سے کیا کہا تھا کہ آٹا لینا نعمت بن چکا ہے. آپ میرے الفاظ دیکھ لیے گا. علاج کو اب اس ساری چیزوں کے اندر مجھے بتائیں گے علاج انسان کی کون سی پریڈی ہوگا؟ کسی کو کینسر ہوتا ہے مر جائے یار کینسر ہو کر، میرے بھائی کو، میری بہن کو کینسر ہوتا ہے مر جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں تو 10 کلو آٹا نہیں لے سکتا نا، میں تو 10 کلو آٹے کے لیے اپنی زندگی روڈ پہ ضائع کر رہا ہوں. مرشد ہاسپٹل نے انہی حالات کے باعث، انہی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے فری علاج کیا ہوا ہے نا. آؤ آج جس آدمی کو اپنا علاج کرانا ہے، مفت علاج کرانا ہے، کاؤنٹر پہ آ کے بتائے گا میرا نام یہ ہے. نہ مذہب بتانا ہے، نہ مسلک بتانا ہے، نہ کوئی اتنا لمبا فارم بھرنا ہے، نہ اپنے خاندان کے لوگوں کی کوئی ضمانتیں لانی ہے، نہ آپ کا ڈیلیگیشن لے کر اپنے محلے میں لے جا کے انکوائریاں کرانی. کچھ نہیں ہے بھائی. آپ نے اپنا نام بتانا ہے، اپنی وسعت بتانی ہے. میں علاج نہیں کرا سکتا، آپ کا علاج مفت کیا جاتا ہے، آپ کو ادویات مفت فراہم کی جاتی ہیں. یہ ہے مرشد ہاسپٹل. بالکل ماشاءاللہ، بہت اچھا کام کر رہا ہے مرشد ہسپتال. اچھا روزانہ ہم اس بارے میں گفتگو کرتے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ جو ناظرین آج پہلی بار دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام تو ان کو بتائیں مرشد ہسپتال کے بارے میں کہ یہ ہسپتال ہے کہاں پر اور کن کن شعبہ جات میں کام کر رہا ہے. دیکھیں راؤ بھائی، آج جو ہے وہ آج کے حادثے سے اگر میں وہ کروں تو یہ حادثہ ہمارے اسپتال کے قریب ہی ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی سائٹ ایریا میں ہوا ہے. ہمارا ہاسپٹل واقع ہے سعید آباد پولیس اسٹیشن کے برابر، شاہد حیات پولیس اسٹیشن ہے، پولیس ٹریننگ سینٹر ہے، اس کے بالکل برابر میں. اور 150 کنسلٹنٹس پر مشتمل 300 پلس بیڈڈ ہاسپٹل میں مشتمل یہ ہاسپٹل ہے.
ہم لوگوں کا روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں لوگوں کا, میں پھر سے کہہ رہا ہوں سینکڑوں لوگوں کا, بہت بڑی بات ہوتی ہے, سینکڑوں لوگوں کا علاج مفت کرتے ہیں, ادویات فراہم کرتے ہیں, 2 ٹائم کا کھانا دیتے ہیں. اٹینڈنٹ کھانا کھانا چاہتا ہے, اٹینڈنٹ کو کھانا دیتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس وہ پیشنٹ آتا ہی نہیں ہے جو پل کے اس طرف کا یا پل کے اس طرف کا ہے. ہمارے پاس تو وہ پیشنٹ آتا ہے جس کا کراچی میں گھر ہی نہیں ہے, یا اگر گھر ہے تو اس کا کرایہ نہیں افورڈ کر سکتا. اگر ایک پیشنٹ ملیر سے آیا ہے تو اس کا آنے جانے کا تو کرایہ ہی 2000 روپے ہو گیا نا, تو ہم اس کو یہ سہولت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس رہے, کھائے پیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جب تک اس کا مریض ایڈمٹ ہے, اس کی ادویات, اس کا کھانا, اس کا علاج ہماری ذمہ داری ہے. میں پھر یہی گزارش کروں گا جتنے بھی ادارے پاکستان کے اندر اس ٹائم CSR فنڈز رکھتے ہیں, زکوٰۃ رکھتے ہیں, وہ مرشد ہاسپٹل کو اپنی ان تمام چیزوں میں جو ہے وہ یاد رکھیں. بے شک. اچھا, اتنے بڑے لیول پر آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ وسائل کہاں سے آتے ہیں؟ آپ فری میں علاج کر رہے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ چنک ہے, بہت بڑے ادارے ہیں, بہت اچھے اچھے لوگ ہیں جو ہمارا سپورٹ کر رہے ہیں. ہمیں 35 سال پہلے یہ ادارہ بنا تھا, 35 سال میں کتنی آفات آئیں. ابھی سیلاب آیا, تو جب سیلاب آیا تو ہمارے ہاں CEO سمیت دیگر جو مینجمنٹ تھی اس نے میٹنگ کی اور انہوں نے سوچا کہ ہم 10-12 کیمپ کرتے ہیں, لیکن ہم وہ 175 کیمپ کر گئے. ہم نے ہزاروں لوگوں کا علاج کرا. ہم نے دروازے پہ جا کے, کیمپ میں جا کے پوچھا, ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے, کسی کی پریگننسی کا مسئلہ تھا, کسی کے ساتھ کوئی دوسرا مسئلہ تھا, تو ہمارا عیدی ایمبولینس سے MOU ہوا تھا. اگر کسی بھی کونے میں کوئی مریض ایسا تھا جس کو ہسپتال میں ایڈمٹ کر کے اس کا علاج کیا جاتا تھا تو ہم عیدی ایمبولینس بھیجتے تھے, اس کو ہسپتال لاتے تھے, اس کا علاج کرتے تھے, اس کو صحیح کرتے تھے, پھر اس کو چھڑواتے تھے اس کے گاؤں, شہر, علاقہ, دیہات, جہاں پر بھی وہ ہوتا تھا. کیا بات ہے, زبردست. تو یہ سارا حسن مرزا صاحب, ہر روز آپ آتے ہیں لیکن وقت کی کمی کے باعث آپ سے گفتگو نہیں ہو سکتی, تو میں چاہوں گا کہ آج ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بتائیں کہ ماشاءاللہ سے ڈیبیٹ سیکٹر میں ایک آپ کا بڑا نام ہے, گولڈ میڈلسٹ ہے, تو آپ کی جو جرنی ہے میں چاہوں گا آپ اپنے دیکھنے والے ناظرین کو بتائیں. میں نے جب 2017 کے اندر اس مقابلے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا اور فن تقریری سے وابستہ ہوا تھا, تو 2017 کے اندر میں اتنا لاشعور انسان تھا کہ مجھے اتنا بھی نہیں معلوم تھا کہ جب تقریر کرنے جاتے ہیں تو کس طرح کا لباس زیب تن کیا جاتا ہے. میں پہلی دفعہ جب تقریر کرنے گیا تھا تو ٹی شرٹ پہن کے چلا گیا تھا, اور جو منصف وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مجھے سنا بھی نہیں اور وہ میری تقریر کے دوران باہر اٹھ کے چلے گئے, یعنی یہ عالم تھا میرا. تو میں نے اس دن اس ہار سے بہت کچھ سیکھا اور میں نے سوچا کہ اگلے سال اسی ایوان کے اندر یہی جج ہوگا اور میں انشاءاللہ اس جج کو تسخیر کروں گا, اس کے مزاج کو شکست دوں گا. اور الحمدللہ 1 سال کی محنت کے بعد جب میں اس مقابلے کے اندر گیا تو وہ مقابلہ آل پاکستان لیول کا تھا. کراچی سے 2 اسپیکرز نے کوالیفائی کرنا تھا اور میں پہلی پوزیشن کے ساتھ کوالیفائی ہوا ماشاءاللہ. اور اس کے بعد پھر پورے پاکستان سے جو ہے 32 اسپیکر جو ہے تمام پاکستان کے اضلاع سے یہاں پر تشریف لائے تھے. کراچی کے اندر اس کا فائنل ہوا تھا اور الحمدللہ کراچی کی نمائندگی کرتے ہوئے میں نے لگاتار وہ کمپٹیشن 2 سال جیتا. اس کے علاوہ نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد کا APDC ہو, اسپیک فار حسین کا مقابلہ ہو, کربلا نامہ لاہور کا مقابلہ ہو, یعنی کم و بیش پاکستان کا کوئی ایسا صوبہ نہیں ہے جہاں پہ کراچی کی نمائندگی نہ کی. اور الحمدللہ کراچی کا نام ہمیشہ سرخرو کیا ہے اور الحمدللہ ان تمام چیزوں کے اوپر جامع کراچی سے 2 بار جو ہے وہ گولڈ میڈل جو ہے وہ VC صاحب کے ہاتھوں سے ریسیو کیا ہے. اعزاز کی بات ہے. کیا بات ہے, ہمارے قوم کا مستقبل ہیں حسن مرزا صاحب. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے, بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کی میزبان شکیلہ پروین اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم ثناگر. ہر روز کی طرح آج بھی ہمارا سیگمنٹ ہے تقریری مقابلے کا, اور یہاں پر میری جتنی پارٹیسپینٹ ہے سب ریڈی یہاں پر بیٹھے ہیں اور میں ان کا تعارف کراتی چلوں کہ آج ہمارے درمیان پارٹیسپینٹ اقصیٰ بطول, سویب حسن اور سمرہ نور صاحبہ یہاں پر موجود ہیں جو یہاں پر تقریری مقابلے میں شریک فرما ہے. میں سب سے پہلے ملتمس ہوں اقصیٰ بطول سے کہ ہمارا جو ایک ٹاپک ہے زر نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی, اس کے حوالے سے آپ تقریر کیجیے. صدر عالی وقار, ہم شاہی ہیں لیکن مایوسی نے ہماری بلند پرواز چھین لی. ہم ستارے ہیں لیکن نا امیدی نے ہماری دمک چھین لی. ہم وہ مٹی کہ جس کی کوکھ سے طرح طرح کے علوم و فنون, عزم و وفا اور بہترین ثمرات پیدا ہوتے رہے. صدر عالی وقار, اس مٹی کی تاثیر, اس مٹی کی زرخیزی ایسی کہ کبھی سینچنے کی ضرورت نہ پڑی. کیوں؟ کیونکہ اس مٹی میں لہو ہے ہمارے عظیم رہنماؤں کا. اس مٹی میں لہو کی حرارت ہے ہمارے عظیم رہنماؤں کی. اس مٹی میں لہو کی حرارت ہے.
صدر علی وقار، اس مٹی میں شہادت کی خوشبو ہے، ہمارے جوانوں کی، ہماری ماں بہنوں کی عظمت کی، جنہوں نے اس مٹی کی زرخیزی کے لیے ہمارے رہنماؤں کا بھرپور ساتھ دیا، چاہے وہ قائد کی بہن ہو یا لیاقت علی خان کی زوجہ. اور آج بھی صدر علی وقار، آج بھی اس مٹی میں یہی تاثیر ہے. بس کچھ کوتاہیوں نے حالات کا رخ بدل دیا، اور المیہ یہ ہے کہ ہمارے افکار پر نا امیدی کا غلاف چڑھا دیا گیا ہے صدر علی وقار، اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے ہمیں احساس دلایا جاتا ہے کہ ہم ایک شکست یافتہ قوم ہیں، شکست خوردہ، ناکام، نااہل. میں کہوں گی خدارا پھاڑ دیجئے وہ اخبار جو اس مٹی کی بنجر ہونے کی داستان سناتا ہے، جس میں اس مٹی کی بنجر ہونے کی داستان اسی کے مقدس لہو سے تحریر ہو. توڑ دیجئے وہ ٹیلی ویژن کہ جس میں اس مٹی کی ناکامی دکھائی جائے آپ کو صدر علی وقار. اٹھا کر پھینک دیں وہ اینک کہ جو اس مٹی کی بدصورتی دکھائے، اور اگر اینک لگانا ہے نا صدر علی وقار، تو وہ اینک لگائیے کہ جو اس مٹی کی شان و شوکت دکھائے، اس مٹی کی خوبصورتی دکھائے. اور وہ اینک کس نے لگائی؟ میں نے لگائی وہ اینک، اور اینک لگا کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ واللہ کراچی کی سڑکوں پر، شاہراہوں پر سورج کو آگ برساتے دیکھا، جوانوں کا جوش و جذبہ دیکھا جو اپنے رزق حلال سے لوگوں کو پانی پلاتے رہے. صدر علی وقار، میں نے بلا تفریق رنگ و نسل جے ڈی سی کا دسترخوان دیکھا، سحری افطاری دیکھی، سیلانی کا دسترخوان دیکھا. میں نے عبدالقدیر جیسا سائنسدان دیکھا، ادیب رضوی جیسا مسیحا دیکھا. میں نے عبدالستار عیدی جیسا بہترین انسان دیکھا. میں نے شہید سبتے جعفر جیسا ایماندار دیکھا. میں نے اس مٹی کو کیمیا گر دیکھا. تو بے ساختہ میرے لبوں سے نکلا، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اچھا سوچ سکتے ہیں، ترنم گھول سکتے ہیں، محبت بانٹ سکتے ہیں، وزاداری کا پیکر ہیں، رواداری کا مظہر ہے. کوئی جو کھوجنا چاہے صدر علی وقار، کوئی جو کھوجنا چاہے تو اس مٹی کو نم رکھے. کیوں؟ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، بڑی زرخیز ہے ساقی. شکریہ. ماشاءاللہ، زبردست. یہ تھیں اقصیٰ بتول جو کہ بہت ہی زبردست انداز میں تقریر کر رہی تھی. میں ملتمس ہوں ہمارے جو دوسرے امیدوار ہیں صہیب حسن صاحب سے. جی شروع کریں. تخلیق آدم اپنے آخری مراحل میں ہے صدر علی وقار، کہ ملائکہ کا انکار اور خدا کا اصرار اب ایک انسانی صورت اختیار کرنے کو، کہ خدا کا اصرار ہے کہ جس مٹی سے انسانیت کی تشکیل ہونے جا رہی ہے، اگر اس میں نمی پیدا ہو جائے تو یہ زرخیز بن کے ابھرے گی. تو دوسری جگہ ملائکہ کا انکار کہ اگر یہ مٹی خدا کے اصول اور مقرر کردہ قانون سے تجاوز کر گئی تو یہی انسانیت حیوانیت میں تبدیل ہو جائے گی صدر علی وقار. اور تاریخ گواہ ہے کہ جب یہ انسانیت حیوانیت میں تبدیل ہوئی تو ہمارے سامنے نمرود، فرعون اور جالوت جیسے کردار سامنے آئے. لیکن جب اس مٹی میں نمی پیدا ہوئی تو ہر دور کے جالوت کے لیے ایک داؤد، ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ، اور ہر ایک نمرود کے لیے ابراہیم اتار کے یہ بات ثابت ہوئی کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. کہ اگر اس مٹی میں نمی پیدا ہو جائے تو یہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے وقت کفار کے سامنے وبانگ دہل یہ اعلان کرتی ہے کہ میں ابن الخطاب اسلام قبول کر چکا ہوں. جو چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے وہ پہاڑ کے پیچھے آ کے مجھ سے لڑائی کرے. کہ اگر اس مٹی میں نمی پیدا ہو جائے تو یہ غزوہ خیبر میں مولا علی، یہ وادی کربل میں ابن علی بن کے ابھرتی ہے. کہ اگر اس مٹی میں نمی پیدا ہو جائے تو یہ جروزلم کے کلیساؤں سے لے کے ساحل اندلس کی مٹی تک، یہ ترکی کے دارالحکومت سے لے کے سرزمین ہند تک، سلطان صلاح الدین ایوبی، طارق بن زیاد، عدنان مندرس اور محمد علی جناح بن کے یہ کہتی ہے کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے،
بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے۔ اور اب میں دعوت دوں گا سمرہ نور کو، جی تقریر شروع کریں۔ اپنی مٹی پر ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگے مرمر پر چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ صدر علی وقار، یہ مٹی کہ جس پر میرے آباء و اجداد کا خون قربان ہوا تو زرخیز ہوئی۔ کئی نوجوانوں نے اپنے سر قلم کروائے تو زرخیز ہوئی۔ کئی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے ان کے نوجوانوں کے بازو کاٹے گئے تو زرخیز ہوئی۔ یہ مٹی وہ مٹی ہے کہ جس کی آزادی میں اس وطن کے سپوتوں کا ٹپکتا ایک ایک خون کا قطرہ شامل ہے، اور یہ نوید شامل ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ مگر ٹھہریے صدر علی وقار کہ 1947 سے قبل کا منظر دیکھیے۔ یہ ایک ایسی بستی ہے جہاں ظلم و بربریت عام ہے، غلامی کی تاریخی ہر سمت پھیل چکی ہے، مگر ایسے میں دیکھتی ہوں کہ وقت کا پہیہ چلتا ہے اور غلامی کی تاریخی کو مٹاتا چلا جاتا ہے، اور 1947 میں ہم ایک نیا وطن حاصل کر دکھاتے ہیں اور یہ صدا لگاتے ہیں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اور کیوں نہ ہو صدر علی وقار، اور کیوں نہ ہو کہ جب ہم ادب کے میدان میں اٹھے تو علامہ اقبال بنے، کھیل کے میدان میں اترے تو شاہد آفریدی بنے، ارے ہم اڑتی پروان میں راشد منہاز بنے، ہم بنے تو ظفر عباس بنے، اور اس ملک کی آن بان شان قائد اعظم محمد علی جناح بنے، اور یہ صدا لگائی بھلے تعداد میں کم ہے مگر مقتل میں آئیں گے، بغاوت کرنے والوں کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا، ہمیں انسان کی انسانیت کا باغ لکھنا ہے، ہمارا خون بولے گا اگرچہ سر نہیں ہوگا، مورخ پھر نئی تاریخ کا عنوان لکھے گا، ہمیں علماء بنائے گا، ہمارا نام لکھے گا، کیونکہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ شکریہ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، زبردست۔ حسن مرزا صاحب کیا کہیں گے؟ آج ماشاءاللہ تینوں نے اچھی آج تقریر پیش کی ہے۔ ہمارے لہجوں میں جی جناب نہیں، یہی وجہ ہے کہ لہجوں میں انتخاب نہیں، کیا بات، ہمیں گرانے کی ضد میں یہ وہ بھول گئے، چراغ بجھتے ہیں پھوکوں سے آفتاب نہیں۔ کیا بات، واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ آج پہلی مرتبہ یکم رمضان المبارک سے اب تک ایسا ہوا ہے کہ مجھے تھوڑا سا ان بچوں نے پریشانی کے اندر ڈال دیا ہے، کیونکہ تقریر تقریباً ایک دونوں کی تینوں کی ٹیمپو کے اندر رہی، دوسرا یہ ہوا کہ کسی نے کہیں جو ہے فلو کیا تو کسی نے کہیں فلو کیا، اور ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ میرے پاس پوزیشنز پہ ٹائی ہو گیا ہے، اور میں سوچ رہا ہوں کہ اگر ان کے فمبل کے مارکس کاٹوں تو ان کے اختتام جو ہے مجھے سمجھ نہیں آیا۔ اس طرح تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج کا مقابلے کو ٹائی ہی رہنے دیتے ہیں اور دونوں مقررین کو آگے کوالیفائی کر دیتے ہیں، اور دونوں مقررین کا نام ہے ہماری پہلی مقررہ اقصیٰ بطول اور ہمارے دوسرے مقرر سہیب۔ بہت بہت آپ دونوں کو مبارک۔ اس بات سے واضح ہے کہ آپ جو کامنٹس دیتے ہیں بچوں کو وہ بغور سنا جاتا ہے، تو بہتری آ رہی ہے ماشاءاللہ سے۔ ماشاءاللہ، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے، بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے۔ پروگرام بزم ثناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک حمزہ عمر، اور میں گزارش کروں گا حمزہ عمر سے کہ اپنی خوبصورت آواز میں نذران عقیدت پیش کریں۔ بھر دو جھولی میری یا محمد، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی،
کچھ نواسوں کا صدقہ آتا ہو کچھ نواسوں کا صدقہ آتا ہو در پہ آیا ہوں بن کر سوالی بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی تم زمانے کے مختار ہو یا نبی بے قصوں کے مددگار ہو یا نبی سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو تم غریبوں کے غم خوار ہو یا نبی بھر دو جھولی میری یا محمد بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ بھر دو جھولی بھر دو جھولی بھر دو جھولی بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی ہاں لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ نواسوں کا صدقہ آتا ہو امی زہرا کا صدقہ عطا ہو آل حیدر کا صدقہ عطا ہو در پہ آیا ہوں بن کر سوالی محشر کے روز پیش خدا ہوں گے جس گھڑی ہوگی گناہ گاروں میں کس درجہ بے کلی آتے ہوئے دیکھیں گے مصطفیٰ کو امتی ایک دوسرے سے سب یہ کہیں گے خوشی خوشی آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کی ہے شان سب سے نرالی بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی آدم کی پوری نسل پہ احسان کون تھا جس پر خدا کو ناز وہ انسان کون تھا کنبے کے ساتھ دین پہ قربان کون تھا نو کے سنا پہ قاری قرآن کون تھا نو کے سنا پہ قاری قرآن کون تھا اے کربلا بتا تیرا مہمان کون تھا ان نواسوں کا صدقہ آتا ہو ان نواسوں کا صدقہ آتا ہو در پہ آیا ہوں بن کر سوالی کاش پرنم دیار نبی میں جیتے جی ہو بلاوا کسی دن ہاں جیتے جی ہو بلاوا کسی دن حال غم مصطفیٰ کو سنائیں حال دل مصطفیٰ کو سنائیں تھام کر ان کے روضے کی جالی بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی ماشاءاللہ مزے کو بھی مزہ آ گیا کیا کلام پیش کیا یہ تھے حمزہ عمیر اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اضافہ عطا فرمائے صحت والی لمبی زندگی نصیب عطا فرمائے نعت کے رنگ شکیلہ پروین کے سنگ میں میری بہت پیاری سی سہیلی دوست یہاں پر موجود ہیں سونیا شفیق سے میں درخواست گزار ہوں کہ ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم وصلو علیہ
دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے غم مجھے کیوں کر ستائے غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے اور میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں چھین لے کوئی ردائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے اور میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے دربار میں چھین لے کوئی ردائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے کیا بات ہے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے محسن صاحب آپ کی جانب آؤں گا میں چاہوں گا دیکھنے والے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں آپ دیکھیں کرامت بھائی آپ کے پاس بھی وقت کی قلت ہے پیغام بہت طویل ہے میں ایک چھوٹا سا پیغام آپ کو یہ دینا چاہوں گا کہ 1000 روپے کا لفافہ تھا جو میں جب آپ سے بات کر رہا تھا نا تو اسی بریک میں میرے پاس خبر آئی دوبارہ میں نے پڑھا تفصیل سے تو اب اس کی تحقیقات 1000 روپے کا لفافہ تھا جو وہ فیکٹری کے مالکان بانٹ رہے تھے جس کے اندر یہ بھگدڑ مچ کے لوگ مرے تو 1000 روپے کا لفافے کے اندر موت ڈال کے بانٹنے کی اگر کوئی بھی کسی اور کی بھی خواہش ہے بھائی تو اس سے باز رہے یہ آپ کا پبلسٹی اسٹنٹ یہ آپ کا کوئی بھی اسٹنٹ جو ہے وہ کسی بھی گھر کی کسی ایک بہت اچھے پیارے کی موت کا باعث بن سکتا ہے خدا رہا اس سب سے باز آ جائیں اپنی فورسز کو آن بورڈ لیں اور اس کے بعد کوئی بھی اس طریقے کا فلائی کام کریں لوگ اس ٹائم بے چین ہیں لوگ اس ٹائم بہت بے حال ہیں ٹھیک ہے نا بھوک افلاس لوگوں کو پاگل کر چکی ہے لوگ چھینا جپٹی اور قتل غارت جیسے اقدامات پر اتر آئے ہیں تو آپ اگر کسی کو بانٹیں گے کوئی چیز اور اس کے اندر آپ کا نظام صحیح نہیں ہوگا تو ہر آدمی یہ سوچے گا کہ میں اس ملنے والی چیز کے اوپر سبقت لے جاؤں دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں خدمت انسانیت میں مرشد ہاسپٹل پچھلے 35 سالوں سے لگاتار بغیر کسی تفریق کی خدمت کر رہا ہے
بغیر کسی رنگ و نسل کی تفریق کے, بغیر کسی مذہب کی تفریق کے, نہ ہم نے آج تک کسی پیشنٹ کی کوئی انکوائری کی, نہ اپنی ٹیم بھیجی, نہ اس کے محلے میں جا کے پتہ کیا کہ بھائی اس کو واقعی یہ مرض ہے, یہ مستحق ہے نہیں ہے, سید ہے غیر سید ہے. ایسا کوئی بھی نظام نہیں ہے ہمارے پاس. ہم ہر شعبے کے اندر اپنا بیسٹ دے رہے ہیں, ایڈوانس ٹیکنالوجیز کر دی ہیں, ایڈوانس وارڈ کر دی ہیں, ساری چیزیں ایڈوانسڈ ہیں ہمارے پاس. خدا را آگے بڑھیں, مرشد ہاسپٹل کے ساتھ سپورٹ کریں. مرشد ہاسپٹل کو اپنے صدقات, عطیات, زکوٰۃ, CSR فنڈ, جو بھی چیز ہے وہ مرشد ہاسپٹل کو اس کے ذریعے سپورٹ کریں, تاکہ ہمارا قدم ایک دن بھی نہ رک سکے اور ہم ایک بھی پیشنٹ کو واپس نہ بھیج سکیں. کیا بات, ماشاء اللہ, زبردست. میں حسن مرزا صاحب کی جانب آنا چاہوں گی. ماشاءاللہ بزم ثناگر کے پروگرام کے ذریعے ڈیبیٹرز کو روزانہ ایک بہت اچھا پیغام دے رہے ہوتے ہیں, لیکن میں چاہوں گی کہ آج بھی آپ ایک خوبصورت پیغام ناظرین تک پہنچائیں. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو ابھی حالیہ واقعہ جس کے اوپر محسن بھائی تبصرہ کر رہے تھے, تو محسن بھائی کی باتیں سننے کے بعد مجھے بس اتنا اندازہ ہوا کہ سوچنا چاہیے حاکم بالا کو, تمام اہل ذمہ دار لوگوں کو, کہ اس قوم کو کپڑے میں کفن, مکان میں قبر اور کھانے میں دھوکہ مت دیں. خدا را ہوش کے ناخن لے لیں. اور میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں ان لوگوں کے اوپر کہ جو اس ملک کے محسنوں سے ناآشنا ہے, اور میں کوشش کروں گا کہ ہم اپنے معیار کو بدلنے کی کوشش کریں کہ جب ہمارے مستقبل کے بچے یہاں پہ آ کے تقریریں کرتے ہیں تو یہ وہ بچے ہیں کہ جن کو ٹرینڈنگ پہ ہونا چاہیے, جن کو وائرل ہونا چاہیے. یہ وہ اصل ہمارا جو ٹیلنٹ ہے, ہمارا جو سرمایہ ہے, وہ یہ لوگ ہیں, نہ کہ وہ لوگ کہ جو کہ الٹی اوٹ پٹانگ ویڈیوز بنا کے جو وائرل ہو جاتے ہیں. آج وہ نہ جانے کن کن کاموں کے اندر مصروف ہیں اور لوگ اسے دیکھ رہے ہیں. اصل دیکھنے کی چیز یہ ہے, یہ وہ شعور ہے جو یہاں سے جو ہے ممبر انبیاء سے جو ہے وہ یہ بچے اس وراثت کو لیے ہوئے ہیں اور اس کو آگے پھیلا رہے ہیں. تو خدا کا واسطہ ہے, آپ تمام عام عوام بھی ہوش کے ناخن لیں, اپنے معیار کو بدلنے کی کوشش کریں کہ اہل علم لوگوں کی بات سنیں, نہ کہ اس طرح کی واہیات چیزیں جو آج کل سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہیں, ان چیزوں سے گریز کریں. ماشاءاللہ بہت پیارا پیغام حسن مرزا صاحب کی جانب سے آپ تک پہنچا. میں بہت شکر گزار ہوں اپنے تمام تینوں مہمان گرامی کا, ڈیبیٹر کے جتنے ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں ان کے دائیں جانب ہمارے نعت خواں بیٹھے ہیں اور روزانہ ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں, اور بہت زیادہ ہمیں فیڈ بیک موصول ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے ہمارا پروگرام. بالخصوص یہ جو ہمارا ڈیبیٹ کمپٹیشن ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے, سنا جا رہا ہے, تبھی بہتری آتی جا رہی ہے. اور اسی کے ساتھ شکیلہ پروین, نعت خواں اور راؤ کرامت ثناگر صاحب کو جو ہے وہ اجازت دیجیے بزم ثناگر کے اس آج کے پروگرام سے. ہمارا پروگرام بزم ثناگر فیس بک پیج پہ دیکھ سکتے ہیں, اس کے علاوہ یوٹیوب چینل راؤ کرامت ثناگر کے نام سے ہے, اس میں ملاحظہ کر سکتے ہیں اور قیمتی آراء سے آگاہ کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی نعت خواں یہاں پر پارٹیسپینٹ بننا چاہتا ہے تو ہمارے دیے گئے اسکرین پر جو نمبر چل رہے ہوتے ہیں اس پہ ضرور رابطہ کر سکتے ہیں. جب تک کے لیے اپنے آس پڑوس اہل محلہ رشتہ دار عزیز و اقربا کا خاص خیال رکھیے. کل تک کے لیے دیجیے اجازت, پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے. فی امان اللہ. بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے, بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے.